الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وہ لوگ جو ایمان لائے اچھے کام کیے، اللہ فرماتا ہے پوری مخلوق سے افضل ہے. مسلمانوں اندازہ کرو. اسی مسئلے میں آتا ہے کہ یہ جو آیت ہے مولا علی کرم اللہ وجہ کی شان میں نازل ہوئی. مولا علی کی شہادت ہے اس میں جو ہمارا وکیل ہے ان کی تعریف کرو، ان کی شان بیان کرو، اللہ راضی ہوتا ہے، ہماری بخشش ہو جائے. ہم صرف اسی لیے ان کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے ان کا مقام یہ ہے. اگر کبھی آج بھی ہوتا تو سنی جیل سے آنکھ کا بڑھاتا، اس لیے کہ ہم نظر الہ وجہ علی کی عبادت ہے. اس وقت نے فرمایا اے صحابیوں یاد رکھو علی کا مقام اتنا بلند ہے، آپ کو جیل کو دیکھتے رہو تمہارے پاس نہیں ہے. باقیوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم علی کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ علی کا ذکر الذکر علی واجب حدیث ہے. الذکر علی کی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے. علی کا ذکر کرو عبادت ہے. فرمایا من احب علی فقد احبنی. شان دیکھے، مقام دیکھے. حضور فرماتے ہیں جو علی سے پیار کرتا ہے گویا مجھ سے پیار کرتا ہے. شان دیکھو. انا من علی وعلی من وانا منی وانا عنہ. علی مجھ سے ہے جو اس سے. اندازہ کرو مقام کا. اور وہ علی ولی کل مؤمن. حضور فرماتے ہیں علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. ہر ولی، ہر مومن کا ولی اور مددگار علی ہے، دوست ہے. ظاہر ہے کہ مولا علی سے پیار کریں گے، حضور سے پیار کریں گے. حضور سے پیار کریں تو اللہ ہم سے پیار کرے گا. شان دیکھیں من احب علی فقد احبنی من احبنی فقد احب اللہ. جو مجھ سے پیار کرتا ہے
تینوں کا خاندان ایک ہے، چاروں کا خاندان ایک ہے، ایک ہی جان ہے، ایک ہی جان ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، سب کو پتا ہے، سب نے سنا ہے، چھوٹے بڑوں نے کہتے ہیں جہاں جس کا پتوڑا ہوتا ہے نا زمین کا، وہ وہاں دفن ہوتا ہے، سنا ہے؟ یہ لوگوں کو کہتے ہیں حضور کے سے ہی ابو بکر عمر کہاں دفن ہے؟ بولے بلایا کہاں سے؟ بولے آواز کرو، آواز یہ تو بکر ہے، باقی مسلمان نہیں جانتے ہوئے عمر کو، سبھی بولو کون دفن ہے عمر اور اس ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کے روزے میں دفن ہے، حضور کے روزے میں دفن ہے، تو ماننا پڑے گا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس کا جو جان کا پیارا ہوگا وہ وہی دفن ہوتا ہے۔ ارے مصطفیٰ کے بغیر اللہ کو جو جان مٹی ہوتی تھی وہ آج مٹی سے مصطفیٰ کہیں بھی بنے، ابو بکر صدیق بھی بنے، اس مٹی سے اس کو حضرت عمر فاروق بھی بنے، رنگ یہ ہوا کہ وفات ہوئی تو تینوں وہاں پہ ہو گئے۔ یہ ثبوت ہے نا، یہ ثبوت ہے۔ میں وضاحت نہیں جا رہا، وضاحت کی بھی ہے، پھر کبھی کروں گا۔ تو یہ سب موٹا نقطہ میں نے آپ کو دیا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے جہاں جس کے مٹی کا پڑ رہا ہوگا وہ وہی دفن ہوگا۔ بس بات ختم کرو، ہم آگے نہیں جانتے۔ آج کل یہ آ رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر امام مہدی آیا تو سب سے پہلے ابو بکر عمر کو قبر سے نکالے گا۔ بتاؤ ہے اسلامی حکومت ہے کیا وطن میں؟ اسلامی ملک ہے کیا تو قرآن میں نہیں ہے؟ اس لیے ہمارے حکمران بھی یہی زور رکھتے ہیں کہ ابو بکر عمر، اب جب امام مہدی آئیں گے تو ابو بکر عمر کو انہیں کی قبر سے نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ افسوس کسی حکمران کی غیرتی نہیں ہے، بات کرے بھائی کیوں؟ بجھاؤ ان کو، تو کھلاڑیوں کو بجھاتے ہو، کھلاڑیوں کو لاکھوں میں کروڑوں خرچ کرتے ہو، ایک مہینہ مولیوں کا رکھو، ان کو بھی دیکھ کر کھلاؤ، لے آؤ شیعہ دیوبندی وہابی کو، سنی کو لے آؤ، مناظرہ کرو، ایک دن وہابی سنی سے، ایک دن شیعہ سنی سے، ایک دن الحدیث شیعہ سنی سے، ایک دن کچھ کرو جاؤ، پھر جو ہارے تو پکا لگام چڑھا دو کہ تمہاری آواز سے بچن بڑی باہر نہیں ہوگی۔ حکومت کرے بغیر پھر فرقہ نام ختم ہوگا، فرقہ ختم ہوگا، مولویوں کو کھلاڑی بناؤ، ایک مہینہ رکھو تو رکھو، اور خرچ نہیں رکھو، ہم خرچہ کریں گے، تم سے نگرانی کرو۔ ایک شیعہ سنی کو بٹھاؤ، پتہ چل جائے گا، جو ہارے اس کو لگام چلا دو، اس کی آواز باہر نہیں جائے گی، اندر ہی رہے گی۔ کبھی کہنے کہا جانے کی تقریر سنیے؟ نہیں سنی۔ ہم نے کہا جانے کی مسجدیں دیکھی اور آواز نہیں سنی۔ مسلمانوں ایسا لگا حکومت کو چاہیے، اگر چاہتی ہے حکومت اپنے بڑوں کی بقا چاہیے، اپنے بڑوں کی سلامتی چاہیے، حکومت کو چاہیے مولویوں کو بٹھاؤ، جو ہارے لگام چلا دو، پھر کمائی بند ہو جائے گی، جو حق پر ہو ان کے 4 نہیں 8 اسپیکر کھول کے باقی بولے، پھر 4 8 اسپیکر باقی کو لگام چڑھا دو، تو پھر کمائی ختم ہو جائے گی۔ آج جس کا جو منہ آتا ہے نیٹ پہ بولتا ہے، پکنا شروع کر دیتا ہے، افسوس لگتا ہے مجھے، کیا حکومت نہیں دیکھتی نیٹ؟ یا تو اس کو بند کر دے، یا بند ہے اس کے اندر، ان کو بند کر دو، لہذا اس جو نیٹ کو ختم کرے، ایسی نیٹ چلا جس میں سچا دین و مذہب ہو، ایسی نیٹ نہیں چاہیے جہاں میں فرقہ بازی ہو، لوگ نفرت کرے۔ میں نے سنا ہے ابو بکر عمر کو نام نہیں دیتے ہوئے شیعہ کو، ضرور نہیں ہے۔ تو میرے دوستو
کھینچنے لگا رہا ہے تو بیوی نے ہاتھ پکڑ لیا. کہتے ہیں مر جائے, نہیں مرتے نہیں. یہ میں نے پہلے باتیں ثابت کی ہے, پھر انشاءاللہ کبھی مرنے کے بعد بھی ایسے اولیاء کرام جو ذکر کرتے چلتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, تو بزرگ کا قبرستان قریب تھا تو اللہ والے کی زیارت کرنا چہرے کی تو بڑا سوال ہے, تو چہرہ کھلا ہوا تھا. باقی کے بعد ایسے بازار گاؤں سے گھومتے گھومتے آئے, اذان کا ٹائم آیا, وہی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب کہا اس بزرگ نے بڑا ہاتھ اٹھایا, یوں ہاتھ اوپر پوری کری کرتے. اللہ مسعود فرماتے ہیں اذان ہو گئی دفن کر قبر پہ آ گئے, ہاتھ یوں ہے. لوگوں نے سمجھا ان کو نیچے کرے, اور بالکل بڑا زور لگایا, وہ ہاتھ نیچے نہیں ہوا. وفات کرنے کے بعد کئی لوگوں قرآن پڑھتے ہیں, قبروں کے اندر سنا دیا ہے. لہذا بڑی بات ہے تو یہ لوگ مرتے نہیں ہیں, وہ جو اللہ کو راضی کرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں, وہ ہمارے لوگ ہوں گے. کسی نے کہا, کسی پر بھی ضرور سنا, جانا بات یہ مفتی, اس کے دلے میں تھا مفتی تھا, اعتراض کیا تھا, اذان قبر پہ اذان دیتے ہو, کہیں نہیں لکھا, کہیں نہیں, میں دکھا دیتا ہوں, ایک نہیں 10 کتابوں میں دکھا دیتا ہوں. یہ سے کہہ رہا ہوں, کوئی بڑی کہتے کہ نہیں ہے نا, میں دکھا دیتا ہوں. تو ہوتا کیا ہے, شیطان قبر میں جاتا ہے. جب وہ میں مختصر کروں, شیطان قبر میں جاتا ہے, جب اذان آتی ہے حضور فرماتے ہیں جب اذان آتی ہے تو 30 میل گوز مارتا ہوا شیطان بھاگ جاتا ہے. حدیث میں لکھا, یہ اندھیرے نہیں پڑھتے, پڑھتے ہیں تو پھر کہتے چھوڑ دیتے, لوگ اگر کیا سمجھیں گے, لوگ کیا سمجھیں گے, وہاں پر نماز چل پڑے گی, یہ مسجد کا بھلا ہو جائے, بس یہ ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے, سنی تو کہتا ہے کہ بھائی وہاں شیطان جاتا ہے. جب اوپر کھڑے تک قبر میں اذان پڑھتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بولی کیا کہتا ہے, ہمارا کمال کی بات ہے کہ ان کے قبروں میں شیطان جاتا ہے, ہمارے قبر میں شیطان نہیں آتا. عقل دیکھو, مفتی ہے اس لیے, پیر ہے اس لیے تیرے قبر میں نہیں آئیں گے, تیرا کوئی عزت نہیں ہے. ارے شیطان تیرے پاس آئے گا کیوں, تیرے پاس ہے ہی کچھ نہیں. شیطان تو وہاں جائے گا جہاں ایمان کا خزانہ ہوگا. تو وہ کہتا ہے تیرا رب کون ہے, شیطان اپنی پریشان کرتا ہے ادھر ادھر, اگر ایمان پکا ہے وہ کہتا ہے نہیں, اذان کرتا ہے, شیطان بھاگ جاتا ہے, اور اس کو جواب دینا آسان ہوتا ہے. کیا کہتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. شیطان ہمارے ضرور آئے گا, کیوں آئے گا, ہمارے حضور کی محبت ہے, حضور کی محبت کا چور ہے, ہمارا ایمان ہے, ایمان کا چور ہے. اس لیے تمہارے پاس ایمان نہیں ہے, تمہارے پاس نبی کی محبت نہیں ہے, تمہارے پاس تو خزانہ ہی نہیں ہے, تیرے پاس آئے گا کیوں. اور ایمان والے کے پاس تقویٰ کی خزانہ بھی ہے, اولیاء کی صحبت کا خزانہ بھی ہے, محبت آج اور نبی کی محبت بھی ہے, ساری محبت ایک کچھ شیطان ہو جائے گا. تیری قبر میں شیطان آئے گا, تو شیطان بدلے گا تو تیری قبر سے, تو پہلے اس کی بات ہی کیوں, تیری قبر میں شیطان کیوں آئے گا. شیطان تو ہماری قبر میں آئے گا. اس کے حضور نے بتایا امتی, جب تم قبر دفن ہو جاؤ گے تو اذان پڑھو تو تمہارا ایمان بچ جائے گا. دوستوں بات یہ ہے, سمجھنے کی ہے, بس یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بابت کام حضور کی محبت رہے, حضور کی سنت رہے, اہل سنت میں رہے, اہل سنت پر زندہ رکھے.